السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پڑھ لیجیے سر. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. میری عزیز ماؤں اور بہنوں، سامعین کرام، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا اور دوزخ کی خبر لانا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل امین آئے مگر ان کا چہرہ اداس تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، آج اداسی کیسی؟ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ، اس وقت اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو تیز کرنے کا حکم دیا ہے. یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا چہرہ اداس تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، آج اداسی کیسی؟ تو انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول، آج اللہ رب العزت نے دوزخ کو تیز کرنے کا حکم دیا ہے. بس جو مرد عورت دوزخ کا ہونا سچ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو سچا مانتے ہیں، اس کو چاہیے کہ دوزخ کے عذابوں سے ڈرے، اللہ اس کے رسول کی تابعداری کریں. یا رسول اللہ، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، اگر دوزخ کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے تو دنیا کے سب لوگ بدبو سے مر جائیں گے. یعنی اتنی سختی کے ساتھ کیا، اے اللہ کے رسول، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، اگر دوزخ کے کپڑوں میں سے کپڑا دنیا میں لٹکا دیا جائے تو اس کی بدبو سے سب مر جائیں گے. یا رسول اللہ، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر دوزخ کی زنجیر میں سے ایک کڑی پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو پہاڑوں میں زمین سے 7 طبق کے نیچے پہنچ جائیں گے. یا رسول اللہ، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو تمام مخلوق کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اگر دوزخ سوئی کے برابر بھی کھول دی جائے تو اسی گرمی سے دنیا کے سب لوگ جل کر راکھ ہو جائیں گے. یعنی اتنا سخت طریقے سے بتایا، اتنی سخت ہے دوزخ، اگر سوئی کے برابر بھی کھول دی جائے، سوئی کی نوک کے برابر بھی، تو اس کی دنیا اس کی گرمی سے جل کر راکھ ہو جائے گی. یا رسول اللہ، دوزخ کی لپیٹ اور آج بہت تیز ہے، اس کی گہرائی بہت بڑی ہے، اس کا زیور لوہا اور اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، پانی کا کھولتا ہوا خون ہے، پیپ جیسا ہے جس کے ہزاروں برس سے پکایا جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمائے، جبرائیل امین، کون کون لوگ کون سی دوزخ میں جائیں گے؟ یعنی جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ ساری باتیں بتائی کہ دوزخ اتنی بری چیز ہے، اتنی سخت ہے، اتنی گہری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل امین، کون سی دوزخ میں کون کون سے لوگ جائیں گے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، پہلی دوزخ میں منافقین جائیں گے جو ظاہر میں مسلمان بنتے ہیں، دل میں کافر اور بے ایمان ہیں. یہ دوزخ سب دوزخوں سے نیچے ہے اور اسی میں دوسرے کافر لوگ جیسے فرعون، حامان، نمرود، قارون وغیرہ جائیں گے. اس کا نام حاویہ ہے. دوسری دوزخ میں مشرک لوگ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کسی مخلوق کو شریک کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کو سجدہ کرتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں. اس کا نام جہنم ہے. تیسری دوزخ میں سائبین، تاروں اور آگ وغیرہ کو پوجنے والے جائیں گے، اس کا نام سقر ہے. چوتھی دوزخ میں شیطان، اس کے ساتھی، اس کے تابعدار جائیں گے، اسی کا نام لظہ ہے. پانچویں دوزخ میں یہود جائیں گے، اس کا نام حطمہ ہے. چھٹی دوزخ میں عیسائی لوگ جائیں گے، اس کا نام سعیر ہے. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام چپ ہو گئے. یعنی اس 7 دوزخ کے بارے میں بتا کے جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین، 7ویں دوزخ کا بھی حال بیان کرو، ان میں کون لوگ جائیں گے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیوں خاموش ہو گئے السلام؟ 7ویں دوزخ کا بھی تو حال بیان کرو، ان میں کون لوگ جائیں گے؟ پھر عرض کیا، رسول اللہ، اس کا حال مت پوچھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ تو بیان کرو. عرض کیا، اس میں آپ کی امت کے وہ مسلمان لوگ جائیں گے، مرد ہو یا عورت، جو بڑے بڑے گناہ کر کے بلا توبہ مر گئے ہوں گے، اس کا نام جہنم ہے. وہ یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر وحشت اثر سن کر گھبرا گئے اور روتے ہوئے آئے گھر میں اپنے شاید دو جہاں، دونوں آنکھوں سے آنسو روا. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے گھر میں آئے تو دونوں آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. ہو کے سو خلق وہ گھر میں جہاں ایک کوشے میں لگے رہنے بکا، یعنی گھر کے تنہائی میں جا کے رونے لگے. ترک خل سے ایک سر کلام، گھر میں اپنے رہتے غم میں صبح شام، یعنی تمام لوگوں سے خاموشی اختیار کر کے گھر میں رہتے صبح شام اس غم کی وجہ سے. ہاں مگر آتے تھے وہ بہر نماز، سوئے مسجد با خوشی با نیاز. یعنی آتے تھے گھر سوائے گھر میں اس لیے گھر سے باہر آتے تھے کہ نماز کا وقت آتے تھے اور صرف بخوشی اور بنیاز لے جاتے تھے. ہو گئے صدیق اکبر بے قرار، بے نبی دل ہے اور فقار، درد پہ پیغمبر آخر ہار بار رہا کہ بہت صدیق اکبر ندا. یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر وہ بہت نیدا دی مگر کچھ نہ آیا لے کر اندر سے جواب.
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے کچھ نہ کہا اور وہ گھر سے نہ مفتوح باب یعنی نہ ہی دروازہ کھولا. آئے پھر دروازے پر حضرت عمر درد قلبی سے نہایت چشم تر جستجو کی بہت کچھ اس بات کی تاکہ معلوم ہو کچھ حال نبی. یعنی انہوں نے بہت کوشش کی دروازہ کھلوانے کی، آوازیں دی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حال بیان نہ کیا. پھر ہوا عثمان کو اس جا گزر، وہ بھی اس غم سے ہوئے جست جگر. تینوں پھر روتے ہوئے بعد چشم تر آئے بی بی فاطمہ زہرا گھر. یعنی جب تینوں پریشان ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دے رہے، اتنے غمگین ہیں، رو رہے ہیں، تو یہ بات لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، مضطرب ہو کر پکارا، یا بطول ہے مدد کا وقت بنت رسول، 3 دن سے وہ نبی مصطفیٰ ہے آج کچھ درد غم میں مبتلا. یعنی کہنے لگے 3 دن ہو گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم میں مبتلا ہے، کچھ کسی سے وہ نہیں کرتے کلام، گر گئے راضی رہتے ہیں مدام کرنے کے اپنے گھر میں دروازے کو بند، روتے ہیں اندر بآواز بلند. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بند ہو کر اتنی زور سے رو رہے ہیں. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سنتے ہی اٹھی، اپنی ردا آئی، جلدی سے با مصطفیٰ کے پاس. فاطمہ نے جا کر در پہ یہ کہا، کھول دیجئے گھر کا دریا مصطفیٰ. یعنی کہنے لگی، اے مصطفیٰ دروازہ کھول دیجئے، فاطمہ بیٹی تمہاری یا نبی ہے زیارت کے لیے وہ در پہ کھڑی. یعنی کہنے لگی آپ دروازہ کھول دیجئے ابو، آپ کی زیارت کے لیے کھڑی ہوں. سجدے میں مصطفیٰ روتے تھے رسول، سنی اسی حالت میں آواز بطول، اٹھ کے دروازہ کیا حضرت نے وا فاطمہ بیوی کو لیا گھر میں بلا. یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ شریف کا دروازہ کھول دیا اور اپنے پاس بیٹھا کر فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے فرمایا، ابا جان مجھے آج 3 روز کے بعد معلوم ہوا آپ کو کوئی صدمہ پہنچا ہے. ابا جان یہ بیٹی آپ پر قربان ہے. فرمایا وہ کیا صدمہ ہے جس کی وجہ سے آپ کا رنگ بھی زرد پڑ گیا؟ یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہنے لگی، ابا جان یہ بیٹی آپ پر قربان ہے، آپ کو کون صدمہ پہنچے جس کی وجہ سے آپ کے چہرے کا رنگ بھی زرد پڑ گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے جگر کے ٹکڑے امت کے بڑے بڑے گنہگاروں نے صدمہ پہنچایا ہے، وہ بڑے بڑے گناہ کر کے دوزخ میں جائیں گے. یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گر گئی. اے میرے معبود برحق خدا، ہے نہیں کوئی خدا تیرے سوا، اے خدا مالک عرش بری، در کے تیرے کوئی قابل نہیں. اٹھاؤ سر سجدے سے مصطفیٰ، غم نہ کیجیے نبی مصطفیٰ، جسے چاہو گے تمہیں مصطفیٰ بخش دوں گا اس کے میں روز جزا. یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری سنائی تو آپ نے سجدے سے پیشانی اٹھائی اور جان میں جان آئی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جب سجدے میں گر گئے اور دعا کرنے لگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے خوشخبری لے کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے گلے لگایا، مسلمانوں کچھ تو خیال کرو، ہم گنہگاروں کے ساتھ ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محبت ہے، ہماری تکلیف سے آپ کو کس قدر صدمہ پہنچا ہے. کوئی بھی ایسا غمخوار نظر نہیں آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو دیکھو، ہم نالائقوں پر کس قدر مہربانی فرماتی ہے. ڈوب مرنے اور شرم کرنے کی بات ہے، ہم اپنے رسول کی نافرمانی پر تلے ہوئے ہیں، کود کود کر دوزخ میں گرتے جاتے ہیں. نہایت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نبی اتنے محبوب ہمارے بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے کس قدر صدمہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے، ہماری تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، مگر آج ہمارے لیے نہایت افسوس اور شرم کی بات ہے کہ اور ان کی نافرمانی کھلی طور پر کرتے ہیں اور کود کود کے دوزخ میں گرتے ہیں. کتنی بدبخت ہے وہ مرد عورت اپنے پیارے رسول کی نافرمانی کر کے آپ کو تکلیف پہنچائیں، اور کتنی خوش قسمت ہے وہ مرد عورت جو آپ کی تابعداری کر کے آپ کو خوش کریں. ہر ہفتے میں 2 مرتبہ آپ کی خدمت میں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. جس کے عمل اچھے ہوتے ہیں آپ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جس کے عمل برے ہوتے ہیں اس کی طرف سے رنج ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے. تو میری ماں اور بہنوں، سامعین کرام، کتنی افسوس کی بات ہے ہمارے اعمال روزانہ ہفتے کے دن آپ کے پاس جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہوگا کہ وہ اس دن جب رسول السلام خبر لے کر آئے تھے کتنا انہوں نے صدمہ پہنچا تھا کہ میری امت کو دوزخ کا عذاب ہوگا، وہ دوزخ میں جلائی جائیں گی. 3 دن اپنے گھر میں روتے رہے، ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے، اور آج ہمارا یہ حال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال دیکھ کر کتنے رنج غم میں رہتے ہوں گے. ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرے، غمگین نہ کرے، ان کو کوئی رنج نہ پہنچے. انہوں نے ہمارے لیے اتنی سب کچھ قربانیاں دی ہیں، اگر ہمارے لیے تھوڑا سا کوئی کچھ کام کر دیتا اس پہ اپنی جان لٹا دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، اس کے پیچھے گھومتے ہیں. وہ نبی جس نے ہماری پوری زندگی گزار دی، ہمیں چاہیے اس کے لیے تھوڑا سا وقت نکالے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرے. اللہ
العزت نے ہمیں ہر چیز اللہ رب العزت کی دی ہوئی، جان بھی اللہ رب العزت دی ہوئی ہے، جو ہمارے پاس رزق ہے، گھر، ہر چیز اللہ نے دی ہوئی ہے، ہمارے ماں باپ، گھر، بنگلہ، گاڑی، ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے، ہمیں چاہیے ان کے لیے کچھ وقت نکالے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ آج افسوس کی بات ہے 5 وقت کی نماز ہم لوگوں پر فرض ہے، مگر آج ہم نمازوں کے پابند نہیں ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور قضا کر کے پڑھتے ہیں، نہایت افسوس کی بات۔ ہمیں چاہیے کہ نماز کو وقت اور پابندی کے ساتھ پڑھیں اور اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچیں اور ان کو خوش کریں۔ ہمیں ایسا بننا چاہیے کہ اللہ اس کے رسول ہم سے راضی ہو، بلکہ انہیں ہماری طرف سے رنج و غم نہ پہنچے۔ تو آخر میں اللہ رب العزت ہم سب کو جتنا کچھ میں نے کہا ہے اور آپ سبھی نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچائے، ان کو راضی کرنے والا بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔